پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہیراکلیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عزت دی۔ اس نے سچائی کو پہچانا مگر دنیا کے ڈر سے چھپا لیا۔ لیکن آج کا واقعہ بالکل مختلف ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس بادشاہ کی جس نے خود کو خدا سمجھا اور اللہ کے رسول کے خط کے ساتھ وہ کیا جو اس کی تقدیر بن گئی۔ یہ واقعہ ہے کسریٰ پرویز کی، فارس کا عظیم حکمران۔ کسریٰ پرویز خسرو II، وہ بادشاہ جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے، جس کے محل سونے سے سجائے گئے تھے، جس کا تاج میں ہیرے چمکتے تھے، وہ اپنے آپ کو خدا کا سایہ کہتا تھا، زمین پر خدا کا نائب۔ اس کی سلطنت عراق سے لے کر افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ 600 سال سے اس کے خاندان کی حکومت تھی۔ روم بھی اس سے ڈرتا تھا۔ عرب کے قبائل اس کی غلامی کرتے تھے، مگر رسول اللہ نے فرمایا، ہر انسان تک پیغام پہنچانا میرا فرض ہے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آپ نے عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی ہمت اور بہادری مشہور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا اور فرمایا، یہ خط کسریٰ تک پہنچاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے خط لیا، سینے سے لگایا اور مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا سفر ریگستان، پہاڑ، دریا سب پار کرتے ہوئے ہر قدم پر یہ احساس تھا کہ وہ نبی کے قاصد تھے۔ جب وہ مدائن پہنچے، کسریٰ کی راجدھانی، تو شہر کی شان دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ایسا محل جس کا دروازہ 30 فٹ اونچا تھا، دیواریں ماربل کی تھی، چھت سونے سے ڈھکی ہوئی تھی اور بیچ میں وہ تخت جسے تخت طاؤس کہتے تھے، مور کے پروں جیسا ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کسریٰ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، سر پر 60 پاؤنڈ کا تاج، اتنا بھاری کہ وہ اپنے گردن کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ وہ تاج کو زنجیروں سے چھت سے لٹکا کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے ہمت سے کہا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، یہ ان کا پیغام ہے۔ ٹرانسلیٹر نے خط پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے فارس کے عظیم کسریٰ کے نام، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے ماجوس قوم کے گناہ تمہارے سر ہوں گے۔ کسریٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ یہ گستاخ، ایک عربی بدو مجھے خط لکھتا ہے اور اپنے نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، محمد پھر کسریٰ، معاذ اللہ۔ اس نے غصے میں خط کو ہاتھوں سے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر چلا کر کہا، How dare he send this to me? I am the great king. معاذ اللہ۔ عبداللہ بن حذیفہ وہاں سے جان بچا کر نکلے۔ لیکن یہ واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کسریٰ نے یمن کی گورنر بازان کو حکم بھیجا، اس شخص کو جو حجاز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو، اگر انکار کرے تو قتل کر دو۔ معاذ اللہ۔ بازان نے 2 آدمی بھیجے۔ دونوں جب مدینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک سادہ سا شخص، سادے کپڑے، مٹی کے گھر میں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی فوج نہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے بادشاہ کسریٰ نے تمہیں بلایا، ہماری بات مان لو ورنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، کل آؤ، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اگلی صبح جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا، تمہارے کسریٰ کو اللہ نے ہلاک کر دیا، کل رات اس کے بیٹے شیروا نے اسے قتل کر دیا، اب وہ بادشاہ ہے۔ دونوں حیران ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مدائن وہاں سے مہینوں کے دوری پر ہے۔ نبی نے فرمایا، جاؤ اپنے گورنر کو بتاؤ اور اسے کہو کہ اسلام قبول کرے۔ جب یہ لوگ یمن واپس پہنچے تو خبر آئی بالکل وہی ہوا تھا۔ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے 5 جمادی الاولیٰ 628 کی رات قتل کر دیا تھا۔ وہی تاریخ، وہی وقت جو نبی نے بتایا تھا۔
بازان اور اس کے ساتھی فوراً مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ سچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ اور کسریٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس نے خط کو پھاڑ دیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو اسی طرح پھاڑ دے جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا۔ اور دیکھے اللہ کی قدرت، چند سالوں میں 632 میں فارسیوں کا عراق سے خاتمہ، 637 میں قادسیہ کی جنگ میں شکست، 651 تک پوری پرسین امپائر کا خاتمہ۔ 600 سال کی سلطنت مٹی میں مل گئی، وہ محل، وہ تخت، وہ تاج سب فنا ہو گیا۔ سوچے 2 بادشاہ 2 جواب۔ ہیراکلیس نے عزت دی، اس کی سلطنت باقی رہی اور اس کے بعد بھی کئی سال روم کی حکومت چلی۔ کسریٰ نے بے عزتی کی، اس کی سلطنت مٹی میں مل گئی، خاندان ختم ہو گیا۔ ایک خط کسی کے لیے رحمت بن گیا تو کسی کے لیے عذاب۔ یہ نہیں تھی کسی بادشاہ کی دھمکی، یہ تھا رحمت للعالمین کا پیغام۔ مگر اب بھی یہ واقعہ باقی ہے۔ ایجپٹ کا مواقس، حبشہ کا نجاسی اور عرب کے سرداران، ہر ایک کے پاس گیا وہ پیغام، ہر ایک نے دیا اپنا جواب۔ کسی نے قبول کیا دل سے تو کسی نے دیا تحفے اور عزت اور کسی نے کیا انکار، لیکن ہر خط نے ثابت کر دیا اسلام اب مدینے کے گلیوں تک محدود نہیں، یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ حافظ۔